اب یہاں پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ بات کے لوگوں نے یہ اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے۔ قائد اعظم کا ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا، بانیان پاکستان کا ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا۔ تو اب میں آپ کے سامنے قائد اعظم کی ایک پریس کانفرنس ہے جو آپ نے قیام پاکستان سے پہلے کہی تھی، انگلینڈ سے آنے کے بعد جب آپ انگلینڈ چھوڑ کر بر صغیر میں آ گئے تھے اور پاکستان کے لیے جد و جہد کا آپ نے آغاز کیا تھا۔ اس پریس کانفرنس کو 1970 کے 15 اپریل کے اخبار کے اندر، اور وہ روزنامہ ندائے ملت لاہور سے جو چھپتا تھا، 15 اپریل 1970 میں آپ کی پریس کانفرنس چھپی ہے، اور اس میں قائد اعظم نے کیا پریس کانفرنس میں فرمایا اس کو دیکھتے ہیں ذرا۔ تو کہتے ہیں انگلستان سے واپس یعنی انگلینڈ سے واپسی کے بعد قائد اعظم نے مولانا ظفر علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی موجودگی میں بیان دیا جو کہ ماہنامہ منارہ کراچی میں شائع ہوا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، میں لندن میں امیرانہ زندگی بسر کر رہا تھا، اب میں اسے چھوڑ کر انڈیا اس لیے آیا ہوں کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی مملکت یعنی قیام پاکستان کے لیے کوشش کروں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی مملکت۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ مذہب ہے یا غیر مذہب ہے؟ خود پاکستان آنے کا مقصد ایک مذہبی ریاست بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں، اگر میں لندن میں رہ کر سرمایہ داری کی حمایت کرنا پسند کرتا تو سلطنت برطانیہ جو دنیا کی عظیم ترین سلطنت تھی مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب اور مراعات دیتی۔ اگر میں روس چلا جاؤں یا کہیں بیٹھ کر سوشلزم یا کمیونزم کی حمایت شروع کر دوں تو مجھے بڑے سے بڑے اعزاز مل سکتے ہیں اور دولت بھی ملے گی، مگر ڈاکٹر اقبال کی دعوت پر میں نے دولت منصب دونوں کو چھوڑا اور انڈیا میں محدود آمدنی کی دشوار زندگی گزارنا پسند کیا تاکہ پاکستان وجود میں آئے اور اس میں اسلامی قوانین کا بول بالا ہو، کیونکہ دنیا کی نجات اسلامی نظام ہی میں ہے۔ یہ کسی مولوی صاحب کے نہیں ہے، یہ قائد اعظم پاکستان کو بنانے والے صاحب کی تقریر میں الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں صرف اسلام ہی کے ملی عملی اور قانونی دائروں میں آپ کو عدل، مساوات، اخوت یعنی بھائی چارہ، محبت، سکون اور امن دستیاب ہو سکتا ہے۔ برطانیہ، یورپ اور امریکہ کے سارے بڑے بڑے سیاستدان مساوات یعنی ایکویلٹی، برابری کا راگ تو لاپتے ہیں۔ روس کا نعرہ بھی مساوات اور ہر مزدور اور کاشتکار کے لیے روٹی، کپڑا اور سر چھپانے کی جگہ مہیا کرنا ہے، مگر یورپ کے بڑے بڑے سیاستدان عیش و عشرت کی زندگی جو بسر کرتے ہیں وہاں غریب کو نصیب نہیں۔ مگر میرا یعنی محمد علی جناح کا لباس اتنا قیمتی نہیں جتنا یورپ کے بڑے بڑے لوگ اور روس کے لیڈر زیب تن کرتے ہیں۔ نہ محمد علی جناح کی اتنی خوراک اعلیٰ ہے کہ جتنی ایک سوشلسٹ یا کمیونسٹ لیڈر کی ہوتی ہے اور یورپ کے سرمایہ داروں کی ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں جو بندہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنے کی بات کرے، جو بندہ خلفاء کی سنت کو زندہ کرنے کی بات کرے، جو بندہ خلفاء کے منہج پر ملک کو چلانے کی بات کرے، تو وہ بتائیے اسلامی نظام چاہتا ہوگا یا لبرل یا سیکولر نظام چاہتا ہوگا؟ تو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے سارا اختیار ہوتے ہوئے خود غریبانہ یعنی فقر والی زندگی بسر کی، مگر رعایا کو خوش اور خوشحال رکھا۔ لیکن مغرب میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مغرب کا نظام رائج ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم پس رہے ہیں اور ہمارے ٹیکس پر لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی اسلامی نظام ہوتا، یہی خلافت کا نظام ہوتا، تو پھر خلیفۃ المومنین کو بھی روڈ پہ روک کر پوچھا جاتا کہ عمر یہ تمہارا کرتا اتنا لمبا کیوں ہے؟ کیونکہ کپڑا تو اتنا نہیں ملتا تمہیں، تمہارا اتنا لمبا کپڑا ہونا، تمہارے کرتے کی اتنی لمبائی ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم نے کپڑا زیادہ لیا۔ جب تم نے کپڑا زیادہ لیا تو ایک عام آدمی کو اتنا کپڑا نہیں ملتا، تو تم نے کیسے لے لیا؟ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا یہ میرے بیٹے نے مجھے تحفتاً دیا، کیونکہ میری ہائٹ زیادہ ہے، میرا سوٹ بن نہیں رہا تھا، تو میرے بیٹے نے مجھے اپنا کپڑا تحفتاً دیا، تو اس کا لے کر ملا کر اپنا سوٹ بنایا۔ تو یہ ہوتا ہے اسلامی نظام۔ اور ابھی آپ روکیے کسی کو، اس سے پوچھئے یہ گاڑی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارا معاملہ تو یہ، آپ کے بڑے بڑے سیاستدان ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہمارے ابا تو کاشتکار تھے، ہمارے ابا تو زمیندار تھے، اور کسی کے اگر ماضی میں چلے جائیں تو اس کے ابا تو انگریزوں کے گھوڑے نہلاتے تھے۔ لیکن اب جا کر دیکھو اتنا خزانہ، اتنا پیسہ، کوئی قارون کی دیگچی ان کے ہاتھ لگ گئی، کیا ہاتھ لگ گیا ان کے؟ کیا فرعون کے خزانے ان کے گھر میں نکل آئے؟ کیا نکل آیا
آیا ایسا کہ عوام غریب سے غریب تر ہو گئی، اور یہ انگریزوں کے گھوڑے نلانے والے خاندان کے لوگ، یہ کھیتی باڑی کرنے والے خاندان کے لوگ آج اتنے امیر کبیر ہو گئے کہ ان کے پیسوں کی دولت کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ مغرب کے نظام کی فرسودہ یہ خیالات کی وجہ سے ہم پر یہ مسلط ہیں۔ اسلامی نظام ہوتا تو پھر حکمران غریب ہوتا ہے اور عوام خوشحال ہوتی ہے، جبکہ مغرب کے نظام میں حکمران امیر ہوتا ہے، عوام بدحال سے بدحال ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین نے غریبانہ زندگی بسر کی، مگر رعایا کو خوش اور خوشحال رکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین کانگریس حکومت بنانے کے بعد برطانوی ٹھگ یعنی لٹیروں کو تو یہاں سے نکال دے گی، مگر خود یہ کانگریس ٹھگ بن جائے گی، یعنی لٹیرا بن جائے گی۔ یہ لوگ صرف مسلمانوں کی آزادی ختم نہیں کریں گے بلکہ اپنے لوگوں کی بھی آزادی ختم کر دیں گے۔ اس لیے ہم سب کو قیام پاکستان کے لیے زبردست کوشش کرنی ہے۔ اب جو جملے ہیں یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مولانا صاحب کے، مولوی صاحب کے نہیں ہیں، قائد اعظم کے ہیں۔ پاکستان بنانے والے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس لیے بنایا تھا۔ کہتے ہیں ذرا خیال فرمائیے، اگر لا الہ الا اللہ پر مبنی ایک حکومت قائم ہو جائے تو افغانستان، ایران، ترکی، اردن، بحرین، کویت، حجاز، عراق، فلسطین، تیونس، مراکش، الجزائر اور مصر کے ساتھ مل کر کتنا عظیم الشان اسلامی بلاک بن سکتا ہے۔ قائد اعظم صرف پاکستان نہیں چاہتے تھے، پوری دنیا کے اندر نظام خلافت بھی چاہتے تھے۔ اتنے کٹر مذہبی وہ آدمی تھے، اگرچہ ظاہر نہیں تھا تو کیا ہوا۔ بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے مذہبی نہیں ہوتے، لیکن دل میں درد ہم جیسے مولویوں سے کئی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم تو صرف ظاہری وضاحت والے ہوتے ہیں، اس میں تو ریاکاری ہے، لیکن وہ بندہ اس کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن دل کے اندر ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ کوئی مطلب نہ لے کہ چلو جی سند مل گئی، داڑھی پہ داڑھی منڈواؤں، لہذا دل میں اپنے محبت رکھوں۔ دل کی محبت پھر ظاہر پر بھی عکاس ہوتی ہے، کیونکہ اگر دل میں اسلام کا درد ہوتا تو ظاہر پر بھی اسلام کو نافذ کرتے۔ خیر، اب وہ کہتے ہیں کہ اقبال کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ کوئی سوشلسٹ یا کمیونسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ وہ پیر ہو یا مولانا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سوشلزم اور کمیونزم کے سارے بانی یہودی تھے۔ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سوشلزم اور کمیونزم یعنی سوشلزم کا مطلب ہے کہ بھائی سب کے بس سارے مل کر رہیں گے، کوئی مذہب نہیں، کوئی تفریق نہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب انسان ہیں۔ فرمایا یہ سب کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ایسا زہر ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ ہماری صفوں میں سرایت کر گیا اور ہم یہ کہیں کہ بھائی کسی دوسرے مذہب والے کو بھی برا مت کہو، ممکن ہے وہ بھی صحیح ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو آپ یہ شک میں آ گئے کہ اسلام غلط ہے پھر، جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما چکا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف نجات دلانے والا اگر وہ دین ہے تو صرف وہ اسلام ہی ہے۔ تو آپ تو پھر اسلام کے حوالے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو فرمایا آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہودی، انگریز، سوشلسٹ، کمیونسٹ، سکھ سب مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ یہ قائد اعظم کی تقریر کا حصہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے آپ کو کیا نتیجہ نکالا؟ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ پاکستان کیسا بنانا چاہتے تھے قائد اعظم اور ہمیں کیسے پاکستان کی طرف لگا دیا گیا؟ تو پھر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ بانیان پاکستان قائد اعظم کے نظریے سے غداری ہے جو آج لوگ بیٹھے ہوئے، جو لوگ اس سود کو ختم نہیں کرنا چاہتے، جو اسلام کے مطابق پاکستان کے نظام کو چلانا نہیں چاہتے، تو یہ قائد اعظم کے نظریے کے غدار ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ قائد اعظم کے نظریے کے غدار ہیں تو یاد رکھیے گا یہ آئین پاکستان کے بھی غدار ہے، کیونکہ وہ جو قرارداد مقاصد جو آپ کی ہوئی تھی 1949 کو غالباً، اس قرارداد مقاصد کو پھر آپ کے 1973 کے آئین کا حصہ جو بنایا گیا وہ کیا کہتا ہے، میں اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ کا 1973 کا آئین جو ہمارے ہاں معاشرتی علوم کے مطالعہ پاکستان کے 9 میٹرک کے 9 کے غالباً بچے بھی یاد کرتے ہیں، لیکن نہ استاد پڑھانے والا ان چیزوں کی گہرائی کو جانتا ہے، اور بچے فقط پیپر میں پاس ہونے کے لیے رٹا لگاتے ہیں۔ سمجھنا، سمجھانا، اپنا اس کو موٹو بنا کر اسے آگے اپنی زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ بنانا، یہ کسی کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے کیا کہتا ہے آپ کا آئین پاکستان، کہتے ہیں اوور دی انٹائر یونیورس belongs to Allah Almighty alone and the authority which he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him is a sacred truth۔ یہ پہلا clause ہے۔ دوسرا کہتا ہے wherein the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed۔ تیسرا کہتا ہے wherein the Muslims shall be enabled to order their life in the individuals and collective phrases in the according with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ اس کا ترجمہ
ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلے شق کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ یہ اردو ترجمہ آپ کے آئین پاکستان کا ہے، کسی آپ کے پاکستان کے لیڈر اور رہنما سے اس لائن کو پڑھوا لیجئے گا، اس کا تلفظ بھی ان کو نہیں آتا، تو کیا آئین کے اوپر عمل کریں گے اور کیا نافذ کریں گے؟ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور پاکستان کے جمہور یعنی اکثریت کو جو اختیار اور اقتدار یہ اللہ اس کی طرف یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، یعنی اقتدار ایک مقدس امانت ہے۔ یعنی اس کا آسان مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہی حاکم مطلق ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے اندر کسی کو اقتدار دے رہا ہے تو یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے اقتدار کو چلائے گا، اور سارے معاملات اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلائے گا، یہ آپ کا آئین کہتا ہے۔ اب جو لوگ گورنمنٹ میں آئے اور اسلام کے خلاف بل پاس کریں، سود کو اگر آپ کی گورنمنٹ آپ کی عدالت اس کو ہٹانے کا کہے تو جا کر اس معاملے کو چیلنج کر دیں، LGBT یہ ہم جنس پرستی والے بل کو جب آپ کی شرعی عدالت قلعدم کر دے تو اسے چیلنج کر دیں سپریم کورٹ میں جا کر کہ نہیں بھائی نہیں، اس بل کو لانا چاہیے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے، پاکستان کے جو لوگ اقتدار میں آئیں گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اقتدار چلائیں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، وہ لوگ جو اقتدار میں آئیں اور اسلام دشمنی نکالیں تو پھر آپ مجھے بتائیے یہ پھر آئین پاکستان کے غدار ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دوسری شق یہ کہتی ہے کہ جس کی روح سے جمہوریت، حریت، جمہوریت مطلب اکثریت، حریت مطلب آزادی، مساوات مطلب برابری، رواداری اور عدل و عمرانی جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے گا۔ یعنی آزادی اسلام کیا کہتا ہے؟ آج ہمارے ہاں مغرب کے جیسے کہہ لیں کہ کھلائے ہوئے پلائے ہوئے لوگ آزادی کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ سب آزاد ہے، لہذا جو جس کے دل میں آ رہا ہے وہ اس کا اظہار کرے کیونکہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ میرے لیے آزادی ہے۔ جبکہ اسلام آزادی کیا دیتا ہے؟ اسلام آزادی اس طور پر دیتا ہے کہ یہ اسلام کی باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے باہر جانے میں آزاد نہیں ہو، اس باؤنڈری کے اندر اندر رہتے ہوئے جو چاہو کرو، وہ آزادی ہے۔ اسلام اتنی اسپیسیفائی کہ آزادی دیتا ہے، یہ مادر پیدر والی آزادی، شترے بے مہار والی آزادی اسلام نہیں دیتا، لیکن وہ مغرب کی تعریف کو لے کر اسلام کی آزادی کو بھی اسی سے میچ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر تیسری شق یہ کہتی ہے، اور جو کہ بڑی اہم ہے اور جس کا آپ نے نظارہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ میں اور آپ اپنا ذاتی حق رکھتے ہیں کہ میں کاروبار کروں، میں اپنی زندگی نارمل گزاروں، لیکن 4 سے 6 مہینے گورنمنٹ نے پاور دکھائے اور ہم سب کو اپنے گھروں میں بند کر دیا، تو یہ گورنمنٹ کی پاور ہے۔ تو گورنمنٹ جب ہمیں گھروں میں بند کر سکتی ہے تو یہی گورنمنٹ 5 ٹائم لوگوں کو نمازوں کے لیے باہر بھی نکلوا سکتی ہے، اور یہ ذمہ داری اس کی آئینی ہے۔ آئین آپ کا کہتا ہے کہ آئین کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنائے گی یہ گورنمنٹ کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور اس کے تقاضوں کے مطابق جس طرح قرآن و سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ ترتیب دے سکے، اس کے مطابق گزار سکے۔